نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے جبکہ اللہ صرف حلال مال ہی قبول کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ آج کی یہ روایت صدقے کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ پہلی بات جو یہاں بیان بھی ہے وہ یہ ہے کہ معمولی مقدار اگر صدقہ کیا جائے تو یہ معمولی مقدار بھی ضائع نہیں جاتا، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ اور مثال میں کھجور کی مثال دی ہے جو کہ عرب میں عام سی چیز تھی، تو گویا کہ وہ گلی میں ہر مکان میں ہر جگہ پر آسانی سے دستیاب ہوتی تھی، تو اس کا ذکر کیا کہ ایک معمولی سی ہے جو بالکل عام ہے، اگر اس کو بھی کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے تو اللہ رب العالمین اس کی قدر کرتا ہے، اللہ شاکر ہے، قدردان ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بیان بھی ہے کہ حلال مال سے ہی صدقہ قبول ہوتا ہے، حرام مال وہ صدقہ نہیں ہوتا ہے بلکہ الٹا عذاب ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہاں یہ بیان بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو اسماء اور صفات قرآن اور حدیث میں ذکر ہوئے ہیں ان کے ظاہری الفاظ پر ایمان رکھیں گے، اس کی کیفیت بیان نہیں کریں گے اور نہ اس لفظ کو بے معنی کریں گے کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کا ہاتھ ہے، حدیث میں آ گیا، قرآن میں آ گیا، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، لیکن اس کی کیفیت نہیں بیان کریں گے، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال ہی نہیں ہے، اللہ کی نظیر نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے ان اوصاف اور صفات کے بارے میں یہ کہیں گے کما یلیق بشانہ، کہ یہ اللہ کی صفات ہیں کما یلیق بشانہ، جیسے اس کے شان کے مناسب ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، ہماری طرح ہاتھ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کے لیے بائیں ہاتھ کا تصور نہیں ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو دائیں ہاتھ میں وہ اس کو لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، تو جتنا اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، تقوی ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اسی نسبت سے اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتے بڑھتے وہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے حوالے سے مثال دی ہے کہ اس معاشرے میں گھوڑا، اونٹ وغیرہ یہ عام جانور ہوتے تھے جس کی وہ پرورش کیا کرتے تھے، تو گھوڑے کے بچے کے لیے جس طرح وہ لوگ پرورش کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ میں اسی کو بیان کیا اور فرمایا کہ وہ بڑھتے بڑھتے ایک پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی ایک کھجور ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک پہاڑ کی طرح بڑا ہو گیا۔ اب آپ تصور کر لیجئے کہ ایک پہاڑ میں اگر کھجوریں شمار کی جائے تو کتنی کھجوریں آ جائیں گی۔ یہ اخلاص کی بنیاد پر، اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر اس میں یہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو حدیث کی تشریح تھی۔ اب آ جائیے اس کی مزید تفصیل صدقے کی۔ صدقہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے غرباء، مساکین اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کیے جانے کو کہتے ہیں۔ لفظ صدقہ صدق اور سچائی سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے سچائی اور لفظ اس کا ہے صدق، اس سے یہ لفظ صدقہ نکلا ہے۔ صدقے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں
کہ یہ صدقہ کرنے والے کے ایمان کی سچائی اور صدق کی دلیل ہے، یعنی یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسی لیے اپنا قیمتی مال جس سے انسان فطرتی محبت کرتا ہے اس کو وہ دے رہا ہے۔ بظاہر مال کم ہو رہا ہے، بظاہر نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، تو یہ ایمان کی وجہ سے کر رہا ہے، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ صدقہ 3 قسم کا ہے، فرضی صدقہ جیسے کہ زکوٰۃ، واجبی صدقہ جیسے صدقہ فطر، قربانی، نذر اور منت۔ کسی نے ایک نظر مان لی، منت مان لی کہ فلاں کام میرا ہو گیا تو میں جو ہے اللہ کی راہ میں اتنی رقم صدقہ کروں گا، تو یہ جو ہے واجب ہو جائے گا۔ تیسرا جو ہے نفلی اور مستحب، یعنی ثواب اور اجر کی غرض سے انفاق کرتا ہے، اس کو اردو میں خیرات بھی کہتے ہیں۔ تو اردو میں خیرات کہتے ہیں اور عربی میں شرعی اصطلاح میں اسے صدقہ کہتے ہیں۔ یہ صدقہ نافلہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں صدقے کی ترغیب دی گئی اور اس کے فضائل اور برکات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل بخل اور کنجوسی کی مذمت بیان کی گئی ہے اور برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اس کا خوف اختیار کیا اور اچھائیوں کی یعنی اسلام کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسانی کی جگہ یعنی جنت کو آسان کر دیں گے، لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اچھائیوں یعنی اسلام کو جھٹلایا تو اسے ہم دشواریوں میں یعنی دوزخ میں پھنسا دیں گے۔ سچے اہل ایمان کی صفات عالیہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ سچے اہل ایمان کی صفت کیا ہے کہ اور اللہ کی راہ، اللہ کی محبت میں یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کہتے ہیں تمہیں صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری، ہم تو اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہوئے یہ عمل بجا لاتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترے ہوں، ایک ان میں سے یہ کہتا ہے فرشتہ کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ روکنے والے اور بخیل کے مال کو ضائع کر دے۔ ان نصوص سے یعنی قرآن اور آیات سے، قرآنی آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ صدقات اور دیگر کار خیر انجام دینے سے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں متوجہ ہوتی ہیں، رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، سخی لوگ فرشتوں کے دعا کے مستحق قرار پاتے ہیں، جیسے یہ مسئلہ گزر گیا۔ بندہ مومن کا ہر نیک عمل دراصل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اور وہ یہ کام اللہ کی اطاعت اور عبادت سمجھ کر یہ کرتا ہے، محض دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے نیکی نہیں کرتا، لہٰذا اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں آخرت کے اعتبار سے بڑے اجر کا حصہ شمار ہو جاتا ہے، اور پھر جتنا اخلاص ہوگا اسی حساب سے اس کا عمل ترقی کرتا چلا جائے گا، جیسے ابھی میں نے حدیث کی تشریح میں اس کی وضاحت کر دی۔ نفلی صدقہ رد بلا کے لیے بھی مؤثر ہوتا ہے، اس میں متعین کوئی شے نہیں ہے کہ صدقے میں کیا دیا جائے، یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح، بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ صدقے کے لیے کوئی متعین شے نہیں ہے کہ وہ ہوگا تو صدقہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو صدقہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت جس طرح سے بھی پوری ہو جائے وہ صدقہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک ضرورت مند ایسا ہے کہ وہ بیمار ہے
تو اس کی ضرورت دوا ہے، لہٰذا اس کی دوا کا انتظام کرنا یہ صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک طالب علم غریب ہے، وہ اپنی فیس نہیں جمع کرا سکتا، اس کی فیس جمع کرا دینا یہ اس کے اوپر صدقہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دینا یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی جو انسان کی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کرنا یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہ بکرا صدقہ کر دو، جب تک بکرا صدقہ نہیں کیا جاتا تو اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ بکرے کے صدقے کا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں صرف 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر بکرا یا بکری یا اس سے اوپر کے جانور کی ذبح کی تعلیم دی گئی ہے، ایک حج کے موقع پر اور اسی نسبت سے قربانی جو عام لوگ ایام عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں، ایک وہ موقع ہے۔ دوسرا جب بچے کی ولادت ہو جائے تو لڑکا ہو تو 2 بکرے یا بکریاں، اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکری یا بکرا، یہ صرف جو ہے تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی بھی مقام پر کوئی تعلیم نہیں ہے کہ جو ہے اگر آپ پر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو آپ نے جو ہے فوراً جو ہے جانور لے کر ذبح کر دینا ہے۔ اور اس حوالے سے میں تو اس کو المیہ کہتا ہوں اور افسوسناک عمل کہتا ہوں کہ بعض خیراتی ادارے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے 4 مہینے 6 مہینے کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی خود رحم کے مستحق ہیں، ان کو صدقے کے نام پر لوگوں کو دے دیتے ہیں یا لوگوں سے رقم لے لیتے ہیں، ان کی طرف سے جو ہے اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صدقے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جو انسان کی ضرورت ہے آپ اس ضرورت کو پورا کر دیں، اللہ سے دعا کر دیں، اے اللہ میں نے اس کی یہ ضرورت خالص تیری رضا کے لیے کی ہے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دیں، اے اللہ میری اس مشکل کو دور کر دے، اے اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں میرے لیے سفر کو آسان کر دے، اے اللہ میں یہ کاروبار شروع کر رہا ہوں، اے اللہ اس کاروبار میں میرے لیے برکت عطا کر دے۔ صدقہ کریں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں متوجہ ہوں گی۔ قرآن مجید اور احادیث میں انفاق کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی مقدار کتنی ہو تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ فرض زکوٰۃ کی مقدار تو مقرر ہے، یعنی 2.5% آپ نے دینا ہے، جبکہ واجب کی بھی مقرر ہے، جیسے صدقہ فطر ہے 2.25 کلو گندم یا اسی حساب سے کشمش ہے یا کھجور ہے یا جو ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی مقدار مقرر ہے، جبکہ نفلی اور مستحب صدقے کی مقدار مقرر نہیں ہے۔ بلکہ اس حوالے سے قرآن مجید میں جب متعدد آیات نازل ہوئیں تو ایک موقع پر صحابہ نے یہ سوال کیا کہ ہم کتنا صدقہ کریں، کوئی لمٹ کوئی مقدار ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن کی آیت آ گئی، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا صدقہ کریں، کتنا انفاق کریں، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے العفو، جو تمہارے پاس اضافی ہے اس کو تم خرچ کر سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی لازمی ضروریات ہیں اس کو تو آپ نے پہلے پورا کرنا ہے، اپنی ضرورت ہے، اپنی بیوی کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی ضرورت ہے، اپنے خادم کی ضرورت ہے، آپ سے متعلقہ زیر کفالت اور افراد ہیں ان کی ضرورت ہے، وہ تو آپ محفوظ رکھیں۔ اس کے علاوہ جو اضافی ہے اس میں آپ کو اختیار ہے، اس میں سے جتنا چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اب مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں، 100 روپے ہے ٹوٹل، 100 روپے میں انسان کی اپنی ضرورت، بچوں کی ضرورت ٹوٹل ملا کر 60 روپے ہو جاتی ہے، تو یہ 60 روپے تو الگ ہو گئے، باقی 40 آپ کی بچت ہے، تو 40 میں اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اجازت دی ہے، آپ کی مرضی ہے 10 خرچ کریں، آپ کی مرضی 20 خرچ کریں، آپ کی مرضی 30 خرچ کریں، آپ کی مرضی 40 خرچ کر دیں، یہ کھلا میدان ہے، یہ سب آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، اگر کوئی شخص اپنا پورا مال وقف کرتا ہے تو یہ پورا مال وقف کرنا درست نہیں ہے، اگر وقف کر دی تو ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس عمل سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بجائے اس کے کہ بعد میں تمہاری اولاد کسی اور کی محتاج ہو، بہتر یہ ہے کہ ان کو جو ہے کچھ مال دے کر کے تم دنیا سے جاؤ۔ لہٰذا کل مال کو صدقہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آدھا مال دے دوں؟ آپ نے منع فرما دی کہ نہیں، آدھا بھی نہیں دو گے۔ پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول 1/3 دے دوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 1/3 تک تم دے سکتے ہو۔ تو یہ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں متوجہ رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔